حالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي صلاتي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي فلهذا السر يدعو في يساري وعسري أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري قد كفاني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ الرعد ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 22 سے آنورڈ ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 21 پہ اینڈ کیا تھا، ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ربی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ الحمد للہ واسع العطایا وجزیل الہبات ذی الفضل والاحسان والمکرمات، جعل فی ایام الحیات مواسم خیرات وفردا لتزود من الطاعات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب العباد وباری البریات۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس کے عطیات وسیع ہیں اور جس کی نوازشیں بہت بھاری اور عظیم ہیں، جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اور کرم نواز ہے۔ اس نے زندگیوں میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں انسان نیکیوں کا زیادہ زیادہ راہ جمع کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے بے شک۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد ہے ہماری، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 13واں پارہ ہے ہمارا۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا سورۃ الرعد کی آیت 20 میں اور 21 میں اللہ تعالیٰ جو اہل دانش کی صفات بیان فرمائی ہے وہاں پہ۔ وہ کون ہیں اہل دانش؟ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا ڈر اور حساب کی سختی کا اندیشہ ہی یہ سارے کام کرواتا ہے انسان کو۔ تو اب اور صفات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اور کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ۔ اہل دانش کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 28 سورۃ الرعد، آیت 22 انشاءاللہ۔ والذین وہ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہ چہرہ، ربہم اپنے رب کا، وقاموا اور قائم کی، الصلاۃ نماز، وانفقوا اور خرچ کیا، مما یہ من اور ما تھا، پھر شد نے اس کو تجدید نے مما کر دیا، مما اس میں سے، جو رزقناہم رزق نہ ہم نے ہم انہیں، رزق نہ دیا ہم نے انہیں، سرن پوشیدہ چھپا ہوا، و علانیتاً و اور علانیتاً ظاہر، و یدرؤنا و اور یدرؤنا وہ دور کرتے ہیں، بالحسنتی ساتھ بھلائی کے، السیئۃ برائی کو، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم لیے، لہم لا لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے ہے، عقبہ انجام، الدار گھر کا، آخرت کے، عقبہ انجام آخرت کے گھر کا۔ رواں ترجمہ آیت 22 رننگ ٹرانسلیشن۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ اہل دانش کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔
پیچھے بھی ہم نے پڑھی تھی پچھلے سیشن میں بھی، اب یہاں بھی جو ہے ان کی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی چاہنے کے لیے، خوشی چاہنے کے لیے، وجہ یعنی چہرہ چاہنے کے لیے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کا ابتغاء وجہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، وہ صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچتے ہیں، یہ صبر، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچتے ہیں، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو یہ بھی ایک صبر ہوتا ہے۔ ساری دنیا جو ہے، جو اللہ کے نافرمانیاں کر رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ مخلوط پارٹیاں ہو گئی، عورتوں اور مردوں کے ساتھ جو دعوتیں ہوتی ہیں، پھر اس میں جو ہے ہماری مہندی مائیوں میں ڈانس وغیرہ، میں تھوڑا سا اپنی ہماری زندگیوں سے ریلیٹ کرتی ہوں، ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہے جو دولہا جو ہے جو بھابھی کو بھی اٹھا لیتا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ موسیقی کے بغیر تو اور ڈانس کے بغیر تو کوئی محفل ہی نہیں ہے، موسیقی جو کہ کان میں سیسا پگھلائے گی، اور ایسی بہت سی چیزیں، خرافات، اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ گناہ میں ایک لذت ہوتی ہے، ایک تو ہمارا نفس ہوتا ہے، نفس کے گھوڑوں کو بھی وہ کستے ہیں، اور ایک شیطان کے جو وسوسے بھی ہوتے ہیں، پھر ایک دنیا بھی ہوتی ہے کہ سب تو کر رہے ہیں، کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے ایک خاتون کور ہو کے جائے گی، ایک خاتون کہے گی دیکھا میں نے تو بال بلیچ کیے، ڈائی کیے، اور اتنا پیسہ لگایا، اور اسٹریٹننگ کروائی، تو دیکھو میں کتنی پیاری۔ شیطان بہکے گا تم تو دوپٹہ اوڑھ کے تو کوئی اماں بھی اپنی عمر سے کتنے سال بڑی لگ رہی ہو۔ تو جو ہے وہ کیوں ایسا کور کرتی ہے؟ کہ پیچھے ابھی ہم نے آیت پہ پڑھا کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی جو ہے سزا کے خوف سے، اور یہاں بھی اتنی اچھی بات بتائی اہل دانش کی کہ وہ جو ہے گناہوں سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک صبر ہوتا ہے نا، جو رونق رانائیاں اور ڈسٹریکشن آف دنیا ہے، دنیا میں جو ہے گناہوں میں جو لذت ملتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی، جو کہ سب یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ قسم کا صبر ہے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کی نافرمانی و گناہوں سے۔ تو اور پھر دوسرا صبر کا یہاں یہ معنی بتایا کہ تکلیفوں اور آزمائشوں بھی صبر کرتے ہیں۔ تکلیفیں تو 5 طرح کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تو یہ کہ میں تمہیں مال میں، اولاد میں، پھلوں کے گھاٹے میں، اور جانوں میں، اور تو ظاہر بیماری بھی آتی ہے، اموات بھی ہو جاتی ہیں، نقصان بھی بزنس میں ہوتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، تو سب میں آزماؤں گا، تو تکلیفوں اور لاس ہو جاتا ہے بزنس میں، پلاٹس میں، پراپرٹیز میں، تو تکلیفوں اور آزمائش پر بھی صبر کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ تو اہل دانش دونوں قسم کا صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کس لیے؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی چہرہ چاہنے کے لیے، اس کی رضامندی چاہنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو ہے ایک نمبر 1 تو صبر کرتے ہیں، نمبر 2 نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، یعنی ان کی حدود، ان کے مواقیت، خشوع و خضوع، اعتدال ارکان کے ساتھ، نہ کہ اپنے من مارے طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے کہا ہے، جانماز بھی پاک جگہ پہ ہوگی، جب جگہ بھی پاک ہوگی، وضو ہوگا، اگر تیمم پانی نہیں ہے تو تیمم بھی صحیح طریقہ کا ہوگا، غسل، طہارت، پاکیزگی، پھر خشوع و خضوع ہوگا، وہاں ڈسٹریکشن نہیں ہوگا، اللہ کی طرف بالکل ذہن ہوگا، اٹینٹیولی نماز پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ جس طرح اللہ نے بتایا، جس طرح آپ سے نے سکھایا، نہ کہ اپنے من مانے طریقے سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی تیسری صفات گنتی جائے، پچھلے 2-3 صفات تو پیچھے 20 اور 21 میں بھی آپ نے پڑھی ہے، 22 میں ہم گن رہے، اب ان کی تیسری صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں جہاں اور جب بھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنوں اور بیگانوں میں خفیہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ۔ پھر یہ ہے کہ جو ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت بھی ہوتی ہے، جو بریڈ ارنر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے نان نفقہ بھی جو ہے اس پہ بھی، اپنے فیملی کے بچوں پہ، والدین بھی ساتھ ہوتے ہیں تو وہ نان نفقے پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنوں اور بیگانوں پہ بھی۔ تو ظاہر ہے کہ
دوسرے لوگوں کو تو زکوٰۃ خیرات صدقہ بھی دیتے ہیں، وہ تو جان پہچان کے ہوں یا نہ ہوں، اور خفیہ اور اعلانیہ، سر نہ ہوں علانیہ، چھپ کے بھی کرتے کہ دائیں ہاتھ کو دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، کہ بعض دفعہ آپ کو اعلانیہ کرنا ہوتا ہے جس میں ان میں کوئی بالکل ریا فخر دکھاوا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس لیے کر رہے ہوتے کہ لوگ ان کو دیکھ کے کرنے لگے۔ ایسی جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں جہاں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک ایسے ڈبوں میں، ایسے ڈونیشنز باکس میں دے رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی دے نہیں رہا ہوتا ہے، تو اعلانیہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، اور انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، عقبیٰ الدار تو آخرت کا گھر۔ تو یہ سارے جب یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کا اچھا گھر دیں گے، جیسے کہ جنت میں مقام دیں گے۔ تو عقبہ جو ہے عقب سے عین قابہ، ٹھیک ہے، تو عقبہ جو ہوتا ہے اچھے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ ثواب کے معنی میں، ٹھیک ہے، اچھے معنوں میں، اور وہ جو ہے کیا چیز ہم کہتے ہیں عقاب، عقاب جو ہوتا ہے، عقاب جو ہوتا ہے سزا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی عین قابہ سے ہی ہے، روٹ ورڈ ایک ہی ہے، لیکن عقبہ جو ہے اچھی جزا کے معنی میں آتا ہے، اور عقاب جو ہے وہ جو عذاب کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ان کے۔ اچھا، اب یہ جو ہے صبر پہ جو ہے نا، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، جو یہ صبر کرتے ہیں نا، ہم نے پڑھا کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچتے ہیں، صبر کی ایک قسم ہے، تو ایک واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ ایک عورت کا صبر آپ دیکھیں کس طرح کا صبر ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا کیا میں تجھے جنتی خاتون دکھاؤں، یعنی وہ جنتی خاتون اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ہے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا یہ سیاہ فام عورت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس وجہ سے میں ننگی بھی ہو جاتی ہوں، نہیں ذرا مرگی کے دورے میں ہوش ہی نہیں رہتا، کپڑے بھی اس کے اوپر ہو جاتے ہیں، تو اس کا سطر دکھائی دینے لگتا ہے، اس لیے آپ میرے لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں۔ آپ سب نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے، یعنی اس بیماری میں رہے اور تجھے جنت مل جائے گی، اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیری عافیت کے لیے دعا کر دیتا ہوں، یعنی اس بیماری پہ صبر کرو۔ اس نے کہا جی میں صبر کروں گی اس بیماری پر، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو کر دیں کہ میں ننگا نہ ہو جایا کروں، میرا سطر نہ کھل جائے۔ بس آپ سسم نے اس کے حق میں یہ دعا کر دی کہ جب بھی مرگی کا دورہ پڑے تو اس کو سطر نہ کھلے۔ پھر یہ جو ہے نا کہ وہ جو ہے ہم نے یہ آیت کا اگلا حصہ کہ وہ جو ہے برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں اصل میں، یعنی ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے، ہمارے ساتھ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے لوگ برائی سے پیش آتے ہیں، چیخ کے چلا کے بات کریں گے یا سافٹلی بات کریں گے تو بہت بری طرح برے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ سلوک برا ہوتا ہے، باڈی جیسچر برا ہوتا ہے، محفل میں وہ ہمارے خلاف یا کسی خلاف اشارے کر رہے ہوتے تو جس کے خلاف کیا جاتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے، تو وہ اس کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں یا عفو درگزر اور صبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔ صبر جمیل آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا صبر نا، ایسا صبر انما اشکو بسی و حزنی، کہ میرا شکوہ میرے غم سب میں اللہ تعالیٰ سے بیان کرتا ہوں، تو وہ عفو درگزر کرتے ہیں، صبر جمیل کرتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ برائی سے پیش آئے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا ہے۔ آیت دیکھ لیتے ہیں ہم، ادفع باللتی ہی احسن، اسکرین پہ دیکھ لیں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ وہ برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے ایسا ہو جائے گا گویا وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ اب دیکھیں آیت کی تشریح آیت کر رہی ہے کہ وہ صبر جمیل کرتے ہیں، کوئی ان سے برا کرے تو یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ برائی کا جواب اچھے طریقے سے دو گے تو کیا ہوگا کہ جو تمہارا شخص جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، کہ میں نے تو اتنا برا کیا پھر بھی وہ برائی کا جواب برا ہے، وہ تو اس کا سلوک تو مجھ سے اچھا ہی ہے۔ تو یہی چیز یہی تو تذکیر ہے، یہ تو تزکیہ نفس ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ سسم کو، آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی تھے جو پہلے مسلمان نہیں تھے، ان کو آپ سسم نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں تھی وہ دے دی۔ وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ صحابی کہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے جو برے لگتے تھے اور نفرت تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نعوذ باللہ، اور آج مجھے جو ہے
دنیا کے سب سے محبوب ترین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ یہ جو اخلاق تھا نا، جو وہی آپ پہ آتی تھی، وہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم عقبی الدار، یہ سارے اوصاف جو ہے اہل دانش کے بتا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب یہ کام کرتے ہیں جو پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تو ان کے لیے کیا ہوگا کہ ان کا انجام، ان کا آخرت کا گھر، ان کے لیے بہت اچھا آخرت کا گھر ہے ان کا انجام۔ یعنی جو اعلیٰ اخلاق کے حامل اور مذکورہ جو خوبیاں ہم نے ساری پڑھی، تو 4-5 تو خوبیوں سے جو متصف ہو گئے، ان کے لیے عاقبت کا گھر ہوگا اللہ کے ہاں جنت میں، ان کے لیے گھر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عاقبت یعنی انجام، انجام کیا ہوگا، ان کا رزلٹ کیا آئے گا، ان کے لیے جنت میں گھر ہوگا۔ اب آیت نمبر 23 دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت نمبر 23، جناتن باغات ہیں، جنتن کی جمع، عدنین ہمیشگی کے، یدخلونہا یدخلو وہ داخل ہوں گے، یدخلونا وہ داخل ہوں گے، ہاں ان میں، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں، ومن اور جو کوئی صلاح نیک ہوا، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، ازواج زوج کی جمع، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، ذریت کی جمع، والملائکۃ اور فرشتے، یدخلونا وہ داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من کلی باب من سے، کلی ہر، بابن دروازے، من کلی باب ہر دروازے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہم ان میں سے بنا دے۔ تو رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، اٹرنل قیام گاہ، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت کی طرف آتے ہیں، تو یہ جو اوصاف آیت کو دیکھتے ہیں، اوصاف جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے، صبر کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے سارے کام کرنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا۔ دنیا میں تو بہت انٹائسمنٹ ہے، بہت جو ہے ہوائے نفس بھی ہے، شیطان کے وسپرز بھی ہے، دنیا کی رنگینیاں بھی ہے، جو کہ بعض میں نافرمانی ہوتی، ساری نہیں، تو ان سے وہ بچتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے، اہل فراس دانش کے لیے کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، اور عدن جو ہے جنت کا جنت عدن بھی ہے، جنت کا نام بھی ہے۔ تو جو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہنے کے باغات، عدن کے معنی ہے اقامت، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات، اور عدن جنت کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہم جنت کے دیکھ لیتے ہیں کہ بہشت کے جو ہے کتنی جنتیں ہیں، اسکرین پہ دیکھیں۔ الجنت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جنات، یہاں پہ جو لکھا ہے نا جنات، تو جنات جمع لانے کی وجہ ہے، جنات جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہشت 7 ہیں۔ یہاں پہ پلورل میں اس لیے بات کی جنات، اس لیے کہ بہشت جو ہے جنتیں 7 ہیں۔ نمبر 1 جنت الفردوس، نمبر 2 جنت العدن جہاں اس آیت میں ذکر آیا ہے، نمبر 3 جنت النعیم، نمبر 4 دار الخلد، نمبر 5 جنت الماوا، نمبر 6 دار السلام، نمبر 7 علیین۔ تو یہ 7 جنتیں ہیں۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ جب بھی جنت طلب کرو، جنت کے اعلیٰ درجے طلب کرو، تو ہم طلب کر لیتے ہیں اللہم انا اسألک جنت الفردوس الاعلیٰ، اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے طلب کرتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اور آگ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر آگے ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت عدن ہوگی، پھر یہ لوگوں کے لیے جو پیچھے جو سارا کی خوبیاں بتائی، اوصاف بتائی، اور پھر کیا فرمایا، جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی جائیں گے، کہ وہ کیا ہوگا، ومن صلاح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، کہ یہ سب ان کے ساتھ جائیں گے۔ یعنی اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا، تاکہ ایک دوسرے کو جنت میں جمع کرے گا، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حتیٰ کہ ادنا درجے کے جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا، تاکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ یہ حدیث پہلے بھی ہم نے گزری ہے نا، کہ وہ یہی ہے کہ کسی کے والدین نیک ہیں، جیسے ٹھیک ہے نیک ہوں گے، اور اولاد بھی ایمان پر ہے، تو ان کو بہت نیک ہے، بہت عبادت گزار،
हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह, बहुत उनके आला दर्जे के, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला मकाम अता फरमाएगा। अब उनकी औलाद जो है वो ईमान पे तो है, जन्नत में तो चली गई है, लेकिन वो कि जन्नत के भी दर्जात है ना, तो उनसे कम दर्जे की, तो अल्लाह ताला उनको अपने वालिदैन के साथ कर देगा, यानी कि अदना दर्जे के जन्नती को आला दर्जे अता फरमा देगा, ताकि वो अपनी खराबतदार साथ के साथ जमा हो जाए, अपने खराबतदार के साथ जमा हो जाए, और वालिदैन की भी आंखें ठंडी होंगी, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं ना बच्चे हमारे साथ हो, हमारी फैमिली हमारे साथ हो। सो जंग ओहद भी हुई, तो जब वो जो शहीद हो गए, जो शहदा थे, तो उन्होंने जो दर्जे पाए, तो वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि हमारे पीछे जो साहबा कराम हैं, हमारे अजीज हैं, उनको पता चल जाए कि हम जो है अच्छे, हमारा अंजाम हुआ है। तो वो वहाँ भी एक आयत है ना कि अल्लाह ताला ने खबर कर दी थी कि जो है वो बहुत अच्छे हाल में है। तो ये फौरन इंसान को होता है कि मेरी फैमिली से जा मिलूँ, उसको पता चले। तो ये इसी चीज़ को सूरत तूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा, वल्लज़ीना आमनू व तबाअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैइन कुल्लिम्रिम बिमा कसब रहीन। और जो लोग ईमान लाए, उनकी औलाद भी राह ईमान में उनके पीछे चली, हमने उनकी औलाद को भी उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे, और उनके अमाल में से कुछ कम ना करेंगे। हर शख्स अपने अमाल में फंसा हुआ है। और एक सहाबी थे ना, वो अपने बच्चे से कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए नवाफिल पढ़ता हूँ, क्योंकि माँ बाप की नेकियां भी देखे ना बच्चों के काम आ रही है ना, कि वो भी अगर अदना दर्जे के हुए तो उनके साथ जन्नत में चले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, उनके पास फरिश्ते हर दरवाजे से दाखिल होंगे, फरिश्ते भी उनके साथ हर दरवाजे से दाखिल होंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो ये बात फरमाई ना कि जो 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 लोग ईमान लाए, उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनकी पैरवी की, तो हम मिला देंगे उनके साथ उनकी औलाद को, और उनके अमलों से हम कुछ घटाएंगे नहीं। इससे जहाँ ये मालूम हुआ कि नेक रिश्तेदारों को अल्लाह ताला जन्नत में जमा फरमा देगा, वहीं ये भी मालूम हुआ कि अगर किसी के पास ईमान और अमले साले की पूंजी नहीं होगी, तो वो जन्नत पे नहीं जाएगा। यानी कि ईमान वाले ही बच्चे जो है वालिदैन से, और ईमान वाले ही कराबादार अगर अदना दर्जे के हैं, तो आला दर्जे के रिश्तेदारों से मिलेंगे। अगर ईमान होगा, अल्लाह पे ईमान लाए होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा शहादत पढ़ा, उस पे चले होंगे, चाहे उसके दूसरे निहायत करीबी रिश्तेदार जन्नत में चले गए होंगे, क्योंकि जन्नत में दाखिला हसब नसब की बुनियाद पे नहीं होगा, ईमान और अमल की बुनियाद पे होगा। फिर उनके जो है फरिश्ते भी हर दरवाजे से दाखिल होंगे। तो अब ये है कि फिर फरिश्ते क्या कहेंगे, सूरत आयत नंबर 24 रात में देखते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, कि फरिश्ते जब हर दरवाजे से दाखिल होकर उनको क्या कहेंगे। 24, सलामुन, सलाम हो, अलैकुम, तुम पर, बीमा, बवजह उसके, सबर, तुम सबर किया तुमने, फनेमा, फ तो नेमा कितना अच्छा है, फने अमा तो कितना अच्छा है, उकबदार, उकबा अंजाम, अद्दार आखिरत के घर का। तो अब उसकी तरफ आते हैं, और उनसे कहेंगे, कौन कहेंगे फरिश्ते, तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह से सब्र से काम लिया, उसकी बदौलत आज तुम इसके मुस्तहिक हुए हो, बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। आयत की तरफ आते, सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम, फरिश्ते कहेंगे आयत की तरफ आते कि तुम पर सलामती हो। क्यों सलामती हो? सबर के बदले, जो तुमने सबर किया, अपनी जो है दुनिया जहाँ भी जा रही थी, गुनाह और नाफरमानी के काम कर रही थी, गुनाह के कामों से लज्जत उठा रही थी, तुमने वहां सबर किया। आयत को दिखा दें, बिमा सबर तुम फने माबदार, तो क्या ही अच्छा बदला है इस दार आखिरत का, उनको जन्नत में घर अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और अच्छा, ये सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम के जो है, ये आयत कहाँ आती है? सलाम कहीं और भी आता है ना कि अल्लाह की यासीन में आता है। सूरह वाक़िआ, जी सूरह यासीन में, सूरह यासीन। यासीन में भी आता है, सलाम उनको नम्मी रब्बी रही। एक आता है सलाम नूह ला इब्राहीम, नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर भी है, और ये हाँ, और सलाम ये कौलम मिर रब्बिर रहीम। साथ पे बंद रोकते जी सलाम जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फी इल्मिक, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में, सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, तो वहाँ भी आता है। जी। सलाम अला मूसा व हारून। हाँ,
जज़ाक अल्लाह खैर, कि तुम पर सलामती हो रब्बे रहीम की तरफ से। बारकल्लाह फी इल्मिक, माशाअल्लाह सब पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ा अच्छा, बड़े एक्टिव मेंबर्स हैं। कितने आप देखें, अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए कहना, इब्तिगा वजही रब्बिका, अपने रब का चेहरा चाहने के लिए आप लोग जमा होते हैं, पढ़ते हैं, मैं और आप, और फिर हम अटेंटिवली, हमें पता होता है क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, और जवाब भी देते हैं। तो नेक लोगों के अच्छे अंजाम, इन बुजुर्गों की नेक सिफतें बयान हुई और उनके भले अंजाम की खबर दी जा रही है, जो आखिरत में जन्नत के मालिक बनेंगे। और यहाँ भी जो नेक अंजाम है, ये लोग मुनाफिकों की तरह नहीं होते कि चिकनी, गद्दारी और बेवफाई करे। ये मुनाफिक की खसलत है कि वादा तोड़ दे, झगड़ों में गालियां बके, बातों में झूठ बोलें, अमानत में खयानत करें, सिलाए रहमी का, रिश्तेदारों से सलूक करने का, फ़कीर मोहताज को देने का, भली बातों को निभाने का, जो हुक्म इलाही है उसके आमिल हैं। और अहले अहले जो दानिश है, रब का खौफ दिल में रखते हुए फरमाने इलाही समझ कर नेकियां करते हैं, बदियों को छोड़ देते हैं, आखिरत के हिसाब से डरते हैं, इसीलिए बुराई से बचते हैं, नेकियों को की रग़बत करते हैं, एतदाल का रास्ता नहीं छोड़ते, हर हाल में फरमाने इलाही का लिहाज रखते हैं। गो नफ्स हराम कामों और अल्लाह की नाफरमानियों की तरफ जाना चाहता है दुनिया की रंगीनियों को देखकर, लेकिन ये उसे रोक लेते हैं और सवाब आखिरत याद दिलाकर मर्जी मौला रज़ाए रब की तालिब होकर नाफरमानियों से बाज रहते हैं। अल्लाह ताला हमें उनमें से कर दे, क्योंकि दुनिया है कितनी, ममल हयात तो दुनिया, ये दुनिया क्या है, इल्ला मताउल गुरूर, ये तो धोखे का सामान है, कल खत्म हो जाएगी। कोई कितने 100 साल जी ले, 90 साल जी ले, ऐसे एक दिन तो उसने जाना है, थोड़ी सी जिंदगी है। और जब कहेंगे कि कितना रहेगा तो कहेगा यौमन अबाजा यौम, मैं तो दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहा, इतनी सी जिंदगी है। तो उसके लिए हम अल्लाह की मर्जी चाहें, अल्लाह की रजा तलब करें, तो कितनी बड़ी जन्नत, उक़बतदार फनेमा उक़बतदार, तो कितना अच्छा बदला मिलेगा जन्नत का। अगर नमाज की पूरी हिफाजत करते हैं, रुकू सजदा कादा खुशू खुजू शरई तौर पर बजा लाते, ये नहीं कि रुकू में है तो दिमाग जो है बच्चों में है, फला ने ये कह दिया, या किचन में है कि मैं बिरयानी दम पे दे दूं, अरे वो काम हो ही जाएंगे। इधर महफिल में आए हैं तो हलकों में काम कर रहे, ये कभी बाद दफा बहुत बिजी होता है इंसान, काम करके भी सुनिए ना कि उससे पूरा वाकई कभी कभी बहुत बिजी होता है, मेहमान आ रहे होते हैं, कुछ होता है, सफर पे जाना होता है। तो जिन्हें दुनिया अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह वो अल्लाह की दी हुई चीज़ें अल्लाह ने देने को कहा है, ज़कात खैरात सदकात देते रहे। ये है कि ज़वील कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्नी सबील वस्साइलिन, सब मद में खर्च करते हैं। फुकरा मोहताज मसाकिन अपने हो या गैर, उनकी बरकतों से महरूम नहीं रहते, वो सबको देते हैं। छुपे खुले सिर्रम व अलानियतन, दिन रात वक्त बे वक्त बराबर राह खुदा में खर्च करते हैं। कबाहत को एहसान से, बुराई को भलाई से दूर कर देते हैं। कोई बुरा करे तो उसको भलाई से दूर करते हैं। इत्फा बिल्लती ही आसन, दुश्मनी को दोस्ती से टाल देते हैं। दूसरा सरकशी करे, ये नरमी करते हैं। दूसरा सर चढ़े, ये सर झुका देते हैं। अल्लाह के लिए झुक जाते हैं, रूठों को मना लेते हैं, टेलीफोन कर लेते हैं, उनको घर बुला लेते हैं, उनके घर चले जाते हैं, दूर हो तो फोन कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरी इज्जत चली जाएगी, नहीं, अल्लाह के लिए करते हैं। चाहे बच्चे कहे कि आप इतना क्यों झुक रही हैं, कितनी बार आप कहेंगे आपकी तो कोई इज्जत है हमारी, लेकिन वो कहते नहीं, अल्लाह की रजा के लिए, ठीक है ना, लिवज हिल्ला, अल्लाह का चेहरा चाहने के। दूसरों को जुल्म सह लेते हैं, खुद नेक सलूक करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जो अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि इत्फा बिल्लती ही आसन, के बहुत अच्छे तरीके से टाल दो, दुश्मन भी गाढ़ा दोस्त बन जाएगा। सब्र करने वाले साहिब नसीब ही इस मर्तबे को पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अच्छा अंजाम है। और यह उलुल अज़म वाले, जो बहुत ऊंचा अज़म बुलंद मका वो रखते हैं कि हमें जन्नतुल फिरदौस हमारा टारगेट है, वही ये सब चीज़ों पे सब्र करते हैं, लोगों के बुरे रवैयों। अब हम जन्नत के मुतालिक देख लेते हैं, जन्नत और उसके महलात, वो अच्छा अंजाम जो है और बेहतरीन घर जन्नत है जो हमेशगी वाली और पायदार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू फरमाते हैं कि जन्नत के एक महल का नाम अदन है, जिसमें बुरूज और बाला खाने हैं, जिसके 5000 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर 5000 फरिश्ते हैं। वो महल मखसूस है नबियों और सिद्दीकों और शहीदों के लिए। दहाक रहमुल्लाह कहते हैं, ये जन्नत का शहर है जिसमें अम्बिया होंगे, शहदा होंगे, हिदायत के अम्मा होंगे, उनके आसपास और लोग होंगे, उनके इर्द गिर्द और जन्नतें हैं। वहाँ ये अपने शहीदों को भी अपने साथ देखेंगे, उनके बड़े बाप दादे, उनके छोटे बेटे पोते, उनके जोड़े, जो भी ईमानदार और नेकोकार थे उनके पास होंगे, चाहे वो अदना दर्जे के जन्नती हों, राहतों में मसरूर होंगे।
وہ بھی اعلیٰ درجے کے جنتی بن جائیں گے، اور راحتوں میں مسرور ہوں گے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، یہاں تک کہ کسی کے عامل اس درجے بلند تک پہنچنے کے قابل نہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بڑھا دے گا اور اعلیٰ منزل تک پہنچا دے گا. جیسے کہ آیت ہے، ابھی ہم نے آیت بھی دیکھی تھی، والذین آمنوا واتبعناہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، جن ایمانداروں کی اولاد ان کی پیروی ایمان میں کرتی ہے ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ان کے پاس مبارکباد اور سلام کے لیے ہر دروازے سے ہر وقت فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں. یہ بھی اللہ کا انعام ہے تاکہ یہ ہر وقت خوش رہیں اور بشارتیں سنتے رہیں. نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا پڑوس، فرشتوں کا سلام اور جنت الفردوس مقام. اب آپ اسکرین پہ حدیث دیکھیے گا. مسند کی حدیث میں ہے، جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اللہ کو علم ہے اور رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا اسکرین مجھے رک گیا ہے یا واقعی رک گیا ہے؟ نہیں رک گئی ہوئی ہے، کافی دیر سے میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بول نہیں رہا. ہاں ٹیکنیکل ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا عظما جی کی طرف، ورنہ وہ تو آپ کو پتا ہے ہم بولیں اور وہ اسکرین پہ نہ آئے. اچھا جی عظما جی آپ کا اسکرین رک گیا. چلے اللہ کی جیسی مرضی، ٹیکنیکل فالٹ ہے اس پہ بیچاری. انٹرنیٹ پہ بھی تو اتنا بوجھ ہے نا، سب کچھ آن لائن ہی ہو رہا ہے. مسند پہلے عظما جی نے مجھے گوشت بنایا ہوا تھا، ابھی آواز کھلی ہے. اچھا جی مسند کی حدیث میں ہے، جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اللہ کو علم ہے. کیا آپ اسکرین نہیں شیئر کر پا رہی ہیں عظما؟ کیا میں آپ کو کوسٹ بنا دوں؟ ہاں آپ تو کوسٹ ہیں. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے عظما جی؟ عظما جی ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا میرا خیال ہے ان کی طرف وہ تو کوسٹ ہے، شیئر کر سکتی ہیں. کچھ ہو گیا ان کے ٹیکنیکل پرابلم ہے. ٹھیک ہے چلے اللہ کی جیسی مرضی. سننے والے تو پہلے کہاں زوم تھا، ہم بیٹھ کے پڑھ ہی لیتے تھے، کون سے اسکرین تھے، تو وہ کرتی ہیں بیچاری کچھ. مسند کی حدیث میں ہے، جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اللہ کو علم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو فرمایا سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور قضا آ گئی، رحمت کے فرشتوں کو حکم الہی ہو گیا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو. فرشتے کہیں گے اللہ ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے، تیری بہترین مخلوق، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں، یعنی جنتیوں کو. جناب باری جواب دے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، دنیاوی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، کوئی مراد پوری ہونے نہ پائی، اور یہ صابر و شاکر رہے. اب تو فرشتے جلدی جلدی بسد شوق ان جنتیوں کی طرف دوڑیں گے، ادھر ادھر کے ہر ایک دروازے سے گھسیں گے اور سلام کر کے مبارکباد پیش کریں گے. یہی ہم نے پڑھا نا کہ فرشتے ملائکتہ ہر طرف سے آ کے ان کو سلام کریں گے. پھر طبرانی کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. فقراء، نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مہاجرین، نمبر 3 مصیبت زدہ جو مصیبتوں میں مبتلا رہے، جب انہیں جو حکم ملا بجا لاتے رہے. انہیں ضرورتیں بادشاہوں سے ہوتی تھی لیکن مرتے دم تک پوری نہ ہوئی. جنت کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا. وہ بنی صبری اپنی تمام نعمتوں تاریکیوں کے ساتھ حاضر ہوگی. اس وقت ندا ہوگی کہ میرے وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے، میری راہ میں ستائے جاتے تھے، میری راہ میں لڑتے بڑھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آؤ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں چلے جاؤ. اس وقت فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ پروردگار ہم تو صبح شام تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہے، یہ کون ہیں جنہیں ہم پر بھی تو نے فضیلت عطا فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کی. اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر ایک دروازے سے جا پہنچیں گے، سلام کریں گے اور مبارکبادیاں پیش کریں گے کہ تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا ہے. پھر اور آگے آتا ہے حضرت ابو ماما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں تخت پر بآرام نہایت شان سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا. خادموں کی، نوکروں کی قطاریں ادھر ادھر کھڑی ہوں گی. جو دروازے والے خادم سے فرشتہ اجازت مانگے گا وہ دوسرے خادم سے کہے گا کہ وہ یکے بعد دیگرے یہاں تک کہ مومن سے پوچھا جائے گا. مومن اجازت دے گا کہ اسے آنے دو. یوں ہی ایک دوسرے کو پیغام پہنچائے گا اور آخری خادم فرشتے کو اجازت دے گا اور دروازہ کھول دے گا اور وہ آئے گا اور چلا جائے گا. یہ ہے فرشتوں کا آنا اور سلام کرنا. تو پہلی حدیث جو رہ گئی تھی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. مسند احمد کی جو تھی
اگر وہ ہے تو ہاں یہ والی مسند کی حدیث میں ہے کہ جانتے ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کو علم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمایا سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور قضا آ گئی، رحمت کے فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں؟ جناب باری جواب دے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، دنیاوی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، کوئی مراد پوری ہونے نہ پائی اور یہ صابر و شاکر رہے۔ اب تو فرشتے جلدی جلدی بصد شوق ان کی طرف دوڑیں گے، ادھر ادھر کے ہر ایک دروازے سے گھسیں گے اور سلام کر کے مبارکباد پیش کریں گے، جس کی تفسیر بھی میں نے آپ کو کر دی کہ وہ کیا کیفیت ہوگی۔ چلیں ہم انشاءاللہ سورۃ الرعد 25 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ چلیں اسکرین بحال ہو گیا، اس کے لیے شکر کرتے ہیں اللہ کا، میرے ساتھ شکر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ بھی صبر ہے نا کہ اگر ہماری جو ہے چیزیں صحیح نہ چلے، ٹیکنالوجی فیل ہو جائے، پھر بھی ہم پڑھتے رہیں، کالے اسکرین پہ بھی پڑھتے رہیں۔ اور چلیں اب آیت نمبر 25، والذین اور وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد کو، اللہ کے من بعد میثاقہ میثاق پکا کرنے کے ہی اس کے میثاق ہی اس کے پکا کرنے کے، ویقطعون اور یقطعون وہ کاٹتے ہیں، ویقطعون وہ کاٹتے ہیں ما اس کو جو امرا حکم دیا اللہ نے بھی جس کا ان کے یو صلاح وہ جوڑا جائے، یو صلاح کہ وہ جوڑا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارضی زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم لیے ہم ان کے، لہم ان کے لیے، اللعنت لعنت، ولہم لیے ہم ان کے، ولہم اور انہی کے لیے، برا الدار برا الدار گھر۔ تو رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ پہلے جو ہے پچھلی آیتوں میں نیک لوگوں کی باتیں تھیں اور ان کی صفات بتائی تھی کہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب جو ہے برے لوگوں کی، بد لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور انہیں توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوگا، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، تو ان کے لیے لعنتیں ہیں، ان کے لیے برا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نیکیوں کے ساتھ بروں کا حشر بیان فرما دیا تاکہ انسان اس حشر سے بچنے کی کوشش کرے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ کیا کیا کرتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو برے لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جو عہد ہیں، ایک تو وہ تھا نا عہد جو عہد الست ہے کہ سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا بلا کیوں نہیں۔ آدم علیہ السلام کے پشت سے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواحوں کو، روحوں کو جمع کیا تھا اور یہ عہد الست لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے دنیا میں بھی جو کتابیں آئیں، قرآن آیا کہ ہم اللہ کے جو احکام ہیں ان پہ چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اور جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچیں گے، تو وہ سب مضبوطی سے باندھنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، یعنی قرابت داری کو کاٹتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو رحم سے
مخاطب ہو کے قرابت داری سے فرمایا تھا کہ جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑوں، قاطع رحم جو جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر زمین میں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اور یہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے منافقوں کی علامت پڑھ لی تھی کہ وہ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ نحن مصلحون، ہے نا، کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے تھے منافق۔ اور جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے بڑے بڑے سرداروں کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ بس کیا کریں، بیٹھنا پڑتا ہے ان کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا تھا منافقوں نے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، سرداروں کے پاس کہتے تھے ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، اور جو ہے اس طرح وہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے منافق۔ تو ان کے لیے کیا ہے، لعنتیں ہیں، اور ان کے لیے جو ہے برا گھر ہے۔ وہاں عقبت دار تھا، اچھا ٹھکانہ تھا، اچھا گھر تھا، یہاں پہ سوءت دار، برا گھر ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو منافقوں کی نشانی ہم دیکھ لیتے ہیں، کیا کیا نشانی ہے، کیا کیا وہ کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ہیں جس آدمی میں ہو وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو۔ دیکھے، چاہے روزہ رکھیں چاہے نماز پڑھے، اگر منافقوں والی خصلت ہوگی تو وہ منافق ہوگا، اور یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اگر 3 خصلتیں ہوگی اور وہ یہ گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، ٹھیک ہے، اور کیا کرے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ اور چوتھی بھی نشانی ایک حدیث میں آتی، کون بتائے؟ 3 نشانیاں تو ہو گئے، جھوٹ بولے، وعدہ کے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو خیانت، امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت۔ چوتھی کوئی بہن انمیوٹ کر کے بتائیں گی، ایک چوتھی نشانی بھی ہے امانت میں خیانت کرنے والا۔ جو وہ تو غصے اس میں میں گالم گلوچ کرے، جی جو بیڈ ورڈ غصے یوز کرتا ہے، بیڈ جی ورڈ۔ غصے میں گالم گلوچ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ وعدہ ماشاء اللہ۔ وعدہ خلافی بھی ہوتا ہے نا، وعدہ خلافی بھی جی کرنا یا جی منافقت کرنا، اور جی اس حدیث میں آ گئی نا 3 آیتیں، وہ جھوٹ چوتھی بولنا۔ آیت پوچھ رہی ہیں، وہ چوتھی ہاں، خصلت پوچھ رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیر فار یور participation میں اللہ انکریز ان نالج، بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم مالکم۔ ماشاء اللہ سب جواب دیتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ علم سب کو ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ ایک تذکیر ہوتی ہے کہ یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 26 پہ آتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ تو پہلے اللہ نے نیکوکاروں کے متعلق بتایا، اب ان کے لیے کہ ان کا بہت برا گھر ہوگا، سوءت دار، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، منافقت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 26، اللہ یبسطو پھیلاتا ہے، رزق کو، لمن لیے من جس کے لیے من جس کے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ وہ اور یقدر وہ تنگ کر دیتا ہے، وَفَرِحُ وہ اور فرح وہ خوش ہو گئے ہے، بالحیات دنیا بالحیاتی زندگی پر، الدنیا دنیا کی، وما اور نہیں، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا مگر، متاعن یا متاع ایک متاع، ٹھیک ہے، حقیر ہے۔ تو ہم آتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 26، رواں ترجمہ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتولا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے، وَيَقْدِرُ اور گھٹاتا ہے، آیت دکھاتا ہے گھٹاتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ کہا کہ ان کے لیے برا گھر ہے، تو ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہیں، اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیاوی اسباب اور اس کی کمی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنی حکمت و مشیت جس کو صرف وہی جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دیا جائے کس کو کم دیا جائے، تو اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے، یبسط الرزق، ٹھیک ہے، اور زیادہ دیتا ہے، اور وَيَقْدِرُ اور کسی کا رزق کم کر دیتا ہے، اور کسی کو کم رزق کی فراوانی دیتا ہے۔ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس پر ناراض ہے۔ تو اگر
کسی کو اللہ بہت رزق دے رہا ہے تو یہ نہیں کہ وہ خوش ہے اللہ اسے، اور کسی سے کم ہے تو یہ نہیں ہے کسی کو کم رزق تو اللہ اسے ناراض ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ تو سب کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی بادشاہت مانگی تھی تو اللہ ان سے خوش تھا، یہ نہیں کہ ہر جس کے پاس رزق زیادہ ہے تو اللہ اسے خوش نہیں ہے، وہ نیک بھی ہوتے ہیں، وہ ساری مد میں خرچ بھی کرتے ہیں اور وہ سارے احکام بھی بجا لاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور انسان ہے پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کوئی عمل نہیں اللہ ان کو دیے جا رہا ہے، تو وہ بھی ان کو ایک مہلت دیتا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو کم رزق دیا ہے کسی کو تو یہ کہ جو ہے اللہ ان سے ناراض ہے، اور زیادہ دے دیا ہے تو خوش ہے، وائس ورثہ دونوں کیس میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، یعنی یہ کہ کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے باوجود یہ کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت و مسرت نہیں، یہ خوشی کا مقام نہیں کہ وہ گناہ کے باوجود بھی ان کو زیادہ رزق ملا، کیونکہ یہ استدراج ہے، استدراج کہتے ہیں مہلت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پتہ نہیں کب مہلت ختم ہو جائے، یہ ڈھیل جو استدراج اور مہلت دی ہے یہ کب ختم ہو جائے، یہ مہلت اللہ کی پکڑ، اور یہ لوگ کب اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں آ جائیں، اللہ کی پکڑ کب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کے آزماتا ہے کہ یہ سدھرتے ہیں کہ نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے، یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں اور خوش ہے، حالانکہ دنیا کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اور ہم حدیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس انگلی میں کتنا پانی آیا، دنیا کی حقیقت، اور دنیا کی حقیقت سے آگاہ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے کوئی سمندر میں شہادت کی انگلی ڈالے پھر نکال کر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹی، کتنے ہی محلات ہوں، کتنی پراپرٹیاں ہوں، کتنے ہی پورے کے پورے شہر کسی نے خرید لیے ہوں، کتنا ہی دنیا کی مال ہو، تو دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے سمندر میں شہادت کی انگلی، صرف شہادت کی انگلی ڈالے پھر نکال کر دیکھے وہ کتنا پانی لے کر، کچھ بھی نہیں آئے گا آپ کی انگلی پہ، تو دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جنت کے مقابلے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، یہ جو ہے حدیث ہے کہ مستور بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان سواروں کے ساتھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اسے دیکھ رہے ہو کہ جب یہ اس کے مالکوں کے نزدیک حقیر اور بے قیمت ہو گیا یہ بکری کا بچہ تو انہوں نے اسے پھینک دیا، مالکوں نے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے قیمت ہونے کی بنیاد ہی پر لوگوں نے اسے پھینک دیا ہے، آپ نے فرمایا دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقت ہے جتنا ہی اپنے لوگوں کے نزدیک حقیر اور بے وقت ہے۔ تو جو ہے اصل چیز ہے ایمان، تقوی، اللہ کے احکام ماننا، اور جو ہے نمازیں اچھی ہوں، تہجد گزار، 5 نمازوں کے بعد اور ہم آگے بڑھنے والے ہوں، 5 نمازیں بھی بہت اچھی ہو، خشوع خضوع وقت پہ پڑھیں، کیونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فجر اور عصر میں، وہ ملاقات کرتے ہیں، پھر اللہ کو جا کے کہتے ہیں ڈیوٹیاں بدلتی ہے، تو جس کی ڈیوٹی بدلتی جا کے کہتے ہیں اللہ میں تو فجر میں بھی اس کو نماز میں دیکھا، شام کے وقت ڈیوٹی بدلی وہ دوسری جماعت گئی، کہتے ہیں میں تو عصر میں بھی اس کو نماز میں دیکھا۔ تو یہ دنیا کی جو مٹیریلسٹک ورلڈ جو ہے کہ ڈنر سیٹ اچھے ہوں، پردے اچھے ہوں، گھر بہت اچھے ہوں، رشتے بھی آج کل تو ایسے ہی آتے ہیں کہ ہاؤس ہے یہ وہ ہے، تو یہ دنیا کی مٹیریلسٹک دنیا کی کوئی وہ نہیں دیکھیں گے کہ لڑکی والے بھی اور لڑکا والے بھی کہ بچہ جو ہے نیک ہے، صالح ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دین پہ چلتا ہے، اور بچی کو بھی یہ نہیں دیکھیں گے بس وہ اس کا گھر دیکھا جائے گا، اس کی اب ایک بچہ پڑھ کے نکلتا ہے، ینگ بچہ، ہمیں ینگ بھی چاہیے، بڈھا بھی نہیں چاہیے، تھوڑا سا بڑا چاہیے بچی سے، تو وہ پڑھ کے نکلے گا تو کتنا کماتا ہوگا، چاہے اس نے بڑی بڑی ڈگریاں لے رہی ہو، تو یہ نہیں والدین سوچتے۔ میں فرسٹ لیسن فار می کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہماری شادیاں ہوئی تو ہمارے شوہر کیا کماتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بچوں کے بیوی کے نصیب سے رزق بھی بڑھتا چلا گیا،
تو یہی ہے کہ دنیا کی حقیقت جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز میں جو ہے بہت اعلیٰ عمدہ ہو اور یہ برانڈ ہو اور وہ ہو اور یہ ہو، نہیں، بہت اچھا ہے اگر ہمیں اللہ نے دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے آثار نظر آنے چاہیے۔ ایک صحابی تھے، وہ بالکل بال بکھرے ہوئے اور پتہ نہیں قمیص کہتی تو کیسی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بال بنا لے، یا مطلب یہ تھا کہ کپڑے ٹھیک ہوں، تو فرمایا کہ سب کچھ ہے۔ اور ایک صحابی کو ڈائریکٹ بھی آپ نے کلام کیا، اس نے کہا میرے پاس گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، زمینیں ہیں، سب ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نظر آئے نا کہ ہاں مجھے اللہ نے نعمت دی ہے، لیکن فخر غرور تکبر نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ نہیں ہے تو ہم ڈپریس ہو جائیں۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو ان کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہوگی۔ تو اگر ہمارے پاس نعمتیں تو بے شمار ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن یہ ہے کہ 100 میں سے چلیں لیں 99 ہوتی ہے اور ایک نعمت نہیں ہوتی ہے، اس کے شکوہ کرتے رہتے ہیں، فلاں کے پاس تو ہے میرے پاس نہیں۔ بھائی 99 اور بھی دیکھیں، مثال دے رہی ہوں، 100 تو نہیں ہے ہمارے پاس، تو ان گنت نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِي لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میری نعمتوں کو گننے پہ آؤ تو تم اس کا حساب اس کا نہیں رکھ سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ آیا 27 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے انشاءاللہ۔ آیا 27، وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، انزلہ، اتاری گئی، علیہ، اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربی، من سے رب ہی، اس کے، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، قل، کہہ دیجئے، انا، بے شک، اللہ یدلو، بھٹکاتا ہے، من، جسے، یشاء، وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ، الی، طرف ہی، اپنی، الہی، طرف اپنی طرف، من، اسے جو اناب، رجوع کرے۔ چلیں اب ہم رواں ترجمہ، آیت 27، یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ ہوتی، کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت کو دیکھتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، کافر کیا کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیات من ربی، کہ آپ سسم پر اس پر کوئی نشانی، معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے۔ قل، تو آپ سسم کو کہا جا رہا ہے کہ جواب دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، جواب دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو ایسے نہیں راستہ ملے گا جب تک اللہ کی طرف جھکیں گے نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تبھی اللہ تعالیٰ راستہ دکھائیں گے۔ کنواں، پیاسا جو ہے کنویں کے پاس جاتا ہے نا، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے، تو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، جھکنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے انشاءاللہ۔ شرائع صدر اسی کو ہوتا ہے نا، جو اللہ کی طرف بڑھتا، اللہ کی طرف کہتے ہیں ایک ہاتھ آؤ میں ایک بالش آؤں گا، تم چل کے آؤ تو میں دوڑ کے آ جاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ پیر بن جاؤں گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام 111 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کو ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ ماشاء اللہ، بات یہ کہ یہ اکثر نادان ہیں۔ تو کیونکہ پہلے بھی پچھلی قوموں کے کہنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزے اتارے، لیکن معجزوں نے اثر نہیں کیا۔ وہ جو ہے قوم سمود تھی، انہوں نے ایک معجزہ مانگا تو اونٹنی آ گئی، اونٹنی نکل آئی پہاڑوں سے، اس کی انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی۔ باقی اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے نشانیاں مانگی دی تو نشانیوں نے بھی، اللہ کی جو ہے معجزوں نے بھی کچھ اثر نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں تو بھی ایمان نہیں لائے، مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں، بالکل نہیں ایمان لائیں گے۔ تو اور جو ہے اسی طرح کی یہ لوگ
جہالت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیں، ان سے مردے باتیں کرنے لگے، اور ہم تمام موجودات ان کے پاس ان کے آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیں، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب ماننا نہیں چاہتے تو کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں ہی کر رہا ہوتا ہے نا انسان، جہالت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ چلے ایک آیت کر کے ہم فنش کر دیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ وہ ذکر کی آیت ہے تو پھر ہم لوگ ذکر پہ ذکر کرنے لگیں گے۔ الذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وتطمئنو، اور مطمئن ہوتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، قلب کی جمع قلوب، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اللہ خبردار، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، تطمئنو مطمئن ہو جاتے ہیں، القلوب دل، قلب کی جمع۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 28۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں، تو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف یادی الہی من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ تو وہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الذین آمنو، جو ایمان لائے۔ جب وہ ایمان لائے تو کیا ہوا؟ وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، تو ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے دل ہی جب ایمان لاتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کے دل اللہ کی ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک اور آیت بھی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ دیکھیں تطمئن القلوب کی تکرار ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ وہ ہے نا the heart find peace and tranquility in the remembrance of Allah۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد اس کی توحید کا بیان ہے، جس سے مشرکوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یا اس کی عبادت، تلاوت قرآن، نوافل اور دعا و مناجات ہے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے ذکر میں عبادت آ گئی، 5 نمازیں آ گئی، قرآن کی تلاوت آ گئی، وہ بھی ہے نا کہ قرآن الفجر مشہودہ، قرآن فجر کا قرآن تو گواہ بنے گا، اور نوافل ہو گئے 5 نمازوں کے بعد جو ہے تہجد ہو گئی، اشراق ہو گئی، دعا ہو گئی، اور جو ہے رمضان میں پھر جو تراویح ہو گئی، اور رمضان میں قیام اللیل ہم پڑھتے ہیں وہ ہو گیا، اور دعا و مناجات ہو گئی۔ دعا بھی عبادت میں آتی ہے کہ وہ ہے نا مخل عبادہ ہے، دعا تو ہے عبادت کا مغز ہے، عبادت کا برین ہے۔ جو اہل ایمان کے دلوں، یہی ساری چیزیں عبادات، تلاوت قرآن، نوافل اور دعا و مناجات جو ہے اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے، یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجاوری۔ وہ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، اس کی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو ان سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن، اللہ ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے یہ دل جو ہے سکون پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فرامین کو بھی عبادت کے علاوہ بجا لاتے ہیں، احکامات کو بھی، جس کے بغیر اہل ایمان و تقوی بے قرار رہتے ہیں۔ تو اگر یہ سب نہ کریں تو ایمان والے جو ہے اہل ایمان اور اہل تقوی والے بے قرار، ان کو ایک بے قراری ہوتی ہے، کہیں بھی ہوں گے ان کو فرض نماز کی فکر ہوگی، نماز کب پڑھیں گے۔ آپ نے دیکھو اکثر لوگ بے چین ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پڑھیں گے نماز، کدھر پڑھیں گے، کب پڑھیں، کس وقت نکلیں کہ ہماری اثر نہ جائے۔ سردیوں میں تو یہ اور بھی زیادہ خیال آتا ہے کہ بس نکل نہ جائے۔ تو ان کے جو وقت ہوتے ہیں، ان کی پارٹیز کے، ان کے نکاح کے، ان کے جو ہے چاہے نکاح ہو، چاہے ان کی شاپنگ ہو، چاہے ان کی شادیاں ہوں، کوئی بھی پروگرام ہے، ان کے نماز کے ارد گرد چلتے ہیں کہ میری نماز نہ جائے، میری نماز نہ فنا ہو، میری نماز نہ فنا ہو۔ تو اب ہم دیکھتے تطمئن القلوب، ہر دل ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے،
ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، قرآن، عبادات، اللہ کے احکام کو ماننا، سب کچھ روح کی غذا ہے۔ اہل تقوی اور اہل ایمان کی یہ سب ہے غذا ہے، ان کو قرار ہی نہیں آتا ہے۔ اور ہماری جان جسم کے لیے تو ہم کھانا پینا کھاتے ہیں، بریانی، زردے، پلاؤ، پیزا، پاستا، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن روح کے سکون کے لیے جو ہے قرآن اور یہ ساری چیزیں۔ ہر دل اللہ کا ذکر ہے، ہر دل ذکر کر کے ہر دل ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے۔ ایمان والے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے پر ثابت قدمی سے اطمینان ملتا ہے، اور ثابت قدم جو رہتے ہیں فجر کے اذکار، شام کے اذکار، ابھی مجھے پتا ہے عصر کے بعد بھی آپ لوگ اذکار کریں گی، دعائیں کریں گی، تو اس پہ ثابت قدم بھی رہتے ہیں۔ راحت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے راحت ملتی ہے۔ پھر اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہارٹ دیکھیں آپ کا اسکرین پہ کہ خبردار اللہ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کے ذکر سے ہی قلب جو ہے، قلوب جو ہیں کیا پاتے ہیں؟ اطمینان، سکون۔ the heart find peace and tranquility with the remembrance of Allah سبحانہ وتعالی۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ تو اگر ہم ذکر کریں گے تو ہم زندہ ہیں، ہماری مثال زندہ جیسی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال جو مردہ جیسی ہے۔ قبر کے مردے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے نا، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ آگے ذرا تفصیل لمبی ہے، تو وہ ہو نہیں پائے گا ٹائم فریم میں۔ تو ہمارا تو ٹارگیٹ 33 تک کا تھا، لیکن اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ کروائیں گے۔ تو چلے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ذکر کرنے والا بنا دے، کہ وہ جو ہے عبادات، تلاوت قرآن، 5 نمازوں کے علاوہ نوافل، چاشت، اشراق، تہجد، دعا، مناجات، اور جو یہ ہمارے بھی ہم ایسے ایمان والے بن جائیں کہ ہمارے دلوں کی یہ خوراک بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجاوری کریں، اور ہمارا دل بھی اہل ایمان والے تقوی والا ہو جائے کہ ان چیزوں کے بغیر ہم بے قرار رہیں، اور ہمارے سارے مناسک جو ہیں، ہمارے حج، ہماری پارٹیاں، ہماری شادیاں، ہمارے نکاح، ہمارے سارے چیز نماز کے ارد گرد چلے۔ پہلے ہم نماز کا ٹائم دیکھیں، ہم ان جو ہے ایمان والے اور تقوی والوں میں سے ہو جائے جو بے قرار رہتے ہیں کہ نماز نہ چھوٹے۔ سب سے پہلا حساب جو ہے نماز کا ہوگا۔ اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر جو ہے ویڈنسڈے کو ہماری ملاقات ہوگی۔ ہمارا ایک ٹاپک بھی آ رہا ہے قرابت داری پہ، آیت نمبر 21 کے ضمن میں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کھانا بیٹھنا قبول فرمائے، اور مجھے آپ کے عذاب سے بچائے۔